السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محفل، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لارثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلام اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ عزیزم گلزار احمد صاحب قادری رضوی کا اصرار بسیار کہ یہ فقیر حقیر آج کی اس تاریخ میں تاریخ شہر دھورا کی اس عظیم المرتبت بافیض اور سلوک اور روحانیت کی منزلوں کو عبور کرتے ہوئے دلوں پر اپنی ولایت کا سکہ قائم کرنے والی ذات والا صفات والا تبار مظہر الہی صفات کو اجتماعی طور پر ان کے اس مکان میں حاضر ہو کر خراج عقیدت پیش کروں۔ تو آج ہم اور آپ شہر دھورا کی اس عظیم المرتبت ذات کے حضور میں خراج عقیدت پیش کر کے ان کے قدم ناز جو صراط مستقیم پر غبار آلود ہوئے اور ولایت کی منزلوں پر آفتاب اور ماہتاب کی شرمندگی کا سبب بنے، ان کے حضور میں خراج عقیدت پیش کر کے ان کی ذات سے فیض کے قطرات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت لال شاہ بابا کے حضور میں کئی منقبتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ میرے لیے لال شاہ بابا کی بزرگی کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار سیدنا مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ان کی بزرگی اور ولایت کو تسلیم کیا ہے اور ان کے مزار مقدس کے اوپر حاضری بھی دی ہے اور ان کے تبرکات کی زیارت بھی کی ہے۔ میرے دوستوں، سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم ان بزرگوں میں سے نہیں تھے، ان عالموں میں سے نہیں تھے جو کسی بھی ذات سے متاثر ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چشمہائے اقدس سے حجابات کو ہٹا دیا تھا اور ان کے قلب کو روشن کیا تھا، لہذا اگر کوئی ذات ان کے سامنے آیا کرتی تھی
تو اس کی حقیقت کو بھی بھاپ لیا کرتے تھے اور کسی کے مزار کے اوپر جایا کرتے تھے تو تربت کے اندر کے حالات کو بھی جان لیا کرتے تھے. یہ عقیدت میں نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں. میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے سرکار سیدنا مفتی اعظم کہ حضور میں مردان غیب اور اولیاء اکرام اور مجازیب کو حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو کلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کس زبان میں کلام کر رہے تھے وہ زبان نہ حاضر علماء سمجھ پا رہے تھے، نہ یہ فقیر حقیر اپنے بچپن میں سمجھ پا رہا تھا. ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ ایک بریلی شریف میں مجذوب تھے عثمان شاہ میاں. رال ان کی ٹپکتی رہتی تھی، پراگندہ حالت میں رہا کرتے تھے، داڑھی الجھی اور بکھری ہوئی رہا کرتی تھی، گویا کہ جو تصویر مجذوب کی رسول کائنات نے کھینچی ہے اس کا سراپا عکس عثمان شاہ میاں نظر آتے تھے. رسول کائنات نے فرمایا ہے کہ وہ پراگندہ حالت میں ہوں گے، ان کے بال الجھے ہوئے ہوں گے، ان کی داڑھی بکھری ہوئی ہوگی، کپڑے میلے ہوں گے، چہرے پر میل جمع ہوگا، لوگ انہیں اپنی چوکھٹ کے اوپر بیٹھنے نہیں دیں گے، مگر وہ قسم کھا لیں گے تو اللہ پوری فرمائے گا. سبحان اللہ. قسم کھا لیں گے تو اللہ پوری فرمائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیں گے تو اللہ رد نہیں فرمائے گا. یہ مجذوب کی تعریف ہے، یہ سالک کی تعریف نہیں ہے، یہ مجذوب کی تعریف ہے. سالک کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. سالک ایک سمندر ہوا کرتا ہے اور اس سمندر کے مقابلے پر مجذوب محض ایک کٹورا ہوا کرتا ہے. سالک اپنے وجود میں سب کچھ سما لیتا ہے، مگر اس کی سرحد کے اوپر اگر کھڑا ہو جایا جائے، جس طرح سے سمندر کی کنارے کھڑا ہوتے ہیں تو سمندر کی سطح خاموش نظر آتی ہے. سالک کے پاس بھی اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی احساس نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے آسمان اس کے سینے کے اندر پنہا کر دیے ہیں. اس کے سینے اور ذہن و فکر کے اندر علم و روحانیت، ظاہر اور باطنی علم کا وہ سمندر موجزن ہوا کرتا ہے کہ جس کی موجوں کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس کے مد مقابل سلوک کی ان منزلوں کے اوپر اور سالک کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ سرکار شاہ برکت اللہ مہرائروی قدس الرح جب کالپی شریف حاضر ہوئے اور حضرت اپنے پیر و مرشد شیخ اجازت کے حضور میں حاضر ہوئے تو ان کے شیخ اجازت حضرت فضل اللہ کالپوی اپنی مسند ارشاد پر جلوہ بار تھے. جیسے ہی شاہ برکت اللہ کو سامنے دیکھا آتے ہوئے، دروازے کی طرف ایک دم تیز قدم سے حضرت فضل اللہ کالپوی دوڑے اور شاہ برکات کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ آج سمندر سمندر میں سما گیا.
سبحان اللہ. یہ نہ سوچو کہ کس نے کیا دیا. دینے کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا تھا، مگر جڑنے کا سلسلہ ایسا ہے کہ انہیں بھی سرکار ابو سعید سے جڑنا ہی تھا. مرتبے کا تقابل نہیں کیا جائے گا کہ کس کا مرتبہ کیا ہے. فضل اللہ کالپوی کا مرتبہ بڑا ہے یا شاہ برکت اللہ کا مرتبہ بڑا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ کون بڑا ولی ہے کون اس سے چھوٹا ولی ہے. دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بھی سمندر ہے وہ بھی سمندر ہے، سمندر سمندر میں مل کر بھی سمندر. سبحان اللہ. سبحان. کوئی ندی سمندر میں مل جاتی ہے تو وہ بھی سمندر ہو جاتی ہے. ارے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی نالا اگر سمندر میں مل جاتا ہے تو وہ بھی سمندر ہو جایا کرتا ہے. اگر نالا عبد القادر کے حضور میں حاضر ہوا جبہ چرانے کے لیے تو سمندر میں آیا تھا تو اسے بھی سمندر بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناپاک قلب لے کر بھی جو آیا کرتے ہیں ایسی بارگاہوں میں ان کے قلب کی بھی دھلائی ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو لال شاہ بابا ایک مجذوب تھے. مجذوب کو اللہ تبارک و تعالی جب عطا کیا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے کرم کی بات ہے کہ کسی کو عطا کرتا ہے تو عطا کرنے سے پہلے وسعت عطا کر دیا کرتا ہے، اور کسی کو عطا کیا کرتا ہے تو عطا کرنے سے پہلے اس کے قلب کو وسعت عطا نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ اللہ کی عطاؤں پر جب بے قابو ہو جایا کرتا ہے تو خود کو ظاہر کر دیا کرتا ہے. یہ بھی اللہ کے کرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو ہی عطا کرے کہ جو سالک ہیں جن میں سمائی ہے، تو عوام الناس کا وہ طبقہ جو سالکین کی ظاہری پاکیزگی اور ان کی علمی جلالت کے سبب ان کے حضور میں حاضر ہوتے ہوئے خائف رہتا ہے، وہ اللہ کے اس بہتے ہوئے دریا کے چھینٹوں سے محروم رہ جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں ایک جماعت ایسی بھی پیدا فرمایا کرتا ہے کہ جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی جب اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنے فضل و کرم و عطاؤں کے خزانے عطا کیا کرتا ہے تو ان خزانوں کو حاصل کرنے کے سبب وہ جس منزل کے اوپر پہنچتے ہیں تو چکا چوند ہوتی ہوئی منزل کو عوام الناس پر ظاہر کر دیا کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو سالک کے علم ظاہری اور باطنی سے ہیبت زدہ ہو کر اس کے پاس حاضر نہیں ہوتے، وہ ان کے پاس حاضر ہو جایا کرتے ہیں کہ جو بلا کسی فرق کے، مذہب و ملت کے فرق کے بغیر اللہ کی عطاؤں کو لٹایا کرتے ہیں. انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کو لٹانے والوں میں سے ایک تھے لال شاہ بابا. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے کہ عثمان شاہ میاں کو میں نے دیکھا تھا، بڑا گندہ حالت میں رہتے تھے. میرے بچپن کا زمانہ تھا، بلکہ یوں کہیں کہ میں نے جوانی میں قدم رکھا.
صبح 9 بجے یا پونے 9 کا وقت تھا. سرکار مفتی اعظم دالان میں جلوہ بار تھے، نیم دراز حالت میں. دروازے پہ کھٹکا ہوا. وہ کہا کہ عثمان شاہ میاں ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں، لہذا پردہ کر لیا جائے. جتنی خادمائیں تھیں، گھر کی بچیاں تھیں، سب ایک دم کمرے میں چلے گئے اور گھر کے لوگوں نے پردہ کروایا. اس کے بعد عثمان شاہ میاں کو کندھوں پر لاد کر کچھ نوجوان بڑے لہیم شہیم قد ان کے، ایسے لوگ بریلی میں نہیں ہوا کرتے، بمبئی وغیرہ اور اس طرح کی قد و کاٹھی کے لوگ ہوا کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ عثمان شاہ میاں کو لائے اپنے کندھوں پہ لاد کر. حضور مفتی اعظم نیم دراز حالت میں تھے، پیٹھ آپ کی ٹکی ہوئی تھی پیچھے اور قدم مبارک اٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی عثمان شاہ میاں آئے، حضرت جو ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے تھے، حضرت سنبھل کر بیٹھ گئے اور پائیتی کی طرف عثمان شاہ میاں کو بٹھا دیا گیا. علماء موجود تھے. عثمان شاہ میاں سے کلام کیا. عثمان شاہ میاں نے کچھ کہا، حضرت نے جواب دیا. قریب 15 سے 20 منٹ تک دونوں بزرگوں کے بیچ گفتگو ہوتی رہی. جتنے علماء تھے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، عوام تھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ عثمان شاہ میاں کس زبان میں کلام کر رہے ہیں اور حضرت کس زبان میں جواب دے رہے ہیں. گفتگو کرتے رہے. میرے دوستوں، آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ آج کے زمانے میں اسکول ہیں، کالج ہیں، مدرسے ہیں، سمجھے نا، سب کچھ ہے. ذرا آپ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلے جائیے تو اس زمانے کے اندر نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی کالج تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ میں نے تجھے 10,000 زبانیں سکھائی. کتنی؟ اندازہ لگائیے. تو جو خدا موسیٰ علیہ السلام کو 10,000 زبانیں سکھا رہا ہے، وہی خدا بند قدوس جتنی زبانیں چاہتا ہے اولیاء اکرام کو عطا فرما دیا. یہ اللہ کی شان. عثمان شاہ میاں سے گفتگو کرتے رہے سرکار مفتی 15-20 منٹ. اس کے بعد عثمان شاہ میاں نے سلام عرض کیا، حضرت کے قدموں کو ہاتھ لگا کے چوما، سینے پہ لگایا اور ایک بار حضرت کو بہت غور سے دیکھا اور عثمان شاہ میاں مسکرائے. حضور مفتی اعظم نے فرمایا فی امان اللہ. عثمان شاہ میاں نے جواب دیا اور سلام عرض کیا. حضرت نے جواب دیا. نوجوانوں نے عثمان شاہ میاں کو کندھے پہ اٹھایا اور لے گئے. جب دروازے کی طرف بڑھے تو سرکار مفتی اعظم پلٹ کر اس طرح سے دیکھا اور دیکھتے رہے. اور جب عثمان شاہ میاں دروازے سے نکل گئے تو حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. سب خاموش رہے. دوسرے دن صبح اطلاع آئی کہ عثمان شاہ میاں کا انتقال ہو گیا. ہائے ہائے، ذرا سوچیے آپ، یہ اللہ کے ولی ہیں. گویا کہ عثمان شاہ میاں جب حضور مفتی اعظم کے پاس آئے تھے تو اپنے انتقال کی خبر دینے کے لیے آئے تھے. اور نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ولی کے انتقال کا وقت آیا کرتا ہے
تو اللہ کا ولی اپنی ولایت کو وقت کے قطب کے سپرد کر دیا کرتا ہے. تو میری عقیدت نہیں، حالات کی حقیقت یہ کہتی ہے کہ بلا شبہ عثمان شاہ میاں اپنی ولایت کو سرکار مفتی اعظم کے سپرد کرنے کے لیے آئے. بہت سے اولیاء اکرام گزرے ہیں. ایک اللہ کے ولی کا ذکر بہت سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے. امی تھے وہ، بغیر پڑھے لکھے تھے، مگر غیب کی باتوں کو، قرآن کی تفسیر کو اور آیات قرآنی کے شان نزول کو زبردست طریقے سے بیان کرتے تھے. اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے علماء اور مشائخ ان سے بیعت ہوا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو 10 اولیاء اکرام کی ولایت عطا ہوئی تھی. حضرت عبدالعزیز دباغ، ان کو 10 اولیاء اکرام کی ولایت عطا ہوئی تھی. تو یہ شان ہے اولیاء اکرام. یہ ہے اللہ والے. میرے دوستوں، ولایت ایک ایسا گوہر ہے کہ جو انسان کو کسی مدرسے میں حاصل نہیں ہوتا، کسی خانقاہ میں حاصل نہیں ہوتا، مسجد کی محرابوں میں حاصل نہیں ہوتا، اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں لٹانے سے حاصل نہیں ہوتا، رات اور دن سجدہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، دن رات قرآن کی تلاوت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. یہ ولایت وہ گوہر ہے کہ جو قلب کی پاکی کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے، اور انسان کے کسی ایک عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، اور نگاہ کرم ہو جائے تو اللہ اس کو عطا فرما دیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ولایت کسبی ہے تو فقہائے اکرام ارشاد فرماتے ہیں، اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ ولایت کسبی ہے. ولایت کسبی نہیں ہے، ولایت عطائی ہے، جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یا اللہ والوں کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اگر ولایت کسبی ہوتی تو مسجد کی محرابوں میں رات دن گزارنے والے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو ملتی، مدرسوں میں درس حاصل کرنے والوں کو ملتی، خانقاہوں میں اللہ کی ضرب لگانے والوں کو ملتی، لال شاہ بابا کو نہیں ملتی، غوث اعظم کا جبہ چرانے والے اس چور کو نہیں ملتی. ولایت عطائی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عطا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ والے جسے چاہتے ہیں عطا کر دیا کرتے ہیں. وہ بات دوسری ہے کہ کوئی اس روحانیت، ولایت کے آفتاب کو اپنے سینے کے اندر سمو لیا کرتا ہے اور سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹ دیا کرتا ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ جس کا پیالہ چھلک جایا کرتا ہے. اس موقع پہ مجھے ایک بزرگ کا خیال آتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلطان العارفین کا خطاب دیا ہے. اور ہمارے بریلی شریف میں
बदायूं शरीफ के उन बुजुर्ग को बड़ी सरकार कहते हैं। जिस वक्त बरेली से बदायूं शरीफ जाते हैं और बदायूं शरीफ से बाहर निकलते हैं और पुल को क्रॉस करते हैं तो सामने ही उनके मज़ार मुक़द्दस में हाजिरी के लिए एक दरवाजा है। उस दरवाजे से अंदर जाकर सुल्तानुल आरिफीन बड़ी सरकार बदायूं शरीफ का मज़ार मुक़द्दस है, दुआ की कबूलियत की जा है। सरकार मुफ्ती आजम फरमाया करते थे कि सुल्तानुल आरिफीन बड़ी सरकार बदायूं शरीफ में हाजिरी देते हुए जाना, अगर कोई महरेरा मुक़द्दसा जाता था तो। और खुद सरकार मुफ्ती आजम अंदर उनके मज़ार पाक में तो तशरीफ नहीं ले जाते थे, मगर बाहर सड़क पर अपनी कार को रुकवा कर वहां पर खड़े होकर फातिहा जरूर पढ़ा करते थे। तो सुल्तानुल आरिफीन बड़ी सरकार बदायूं शरीफ का एक वाकया है कि एक दिन सुल्तानुल आरिफीन बड़ी सरकार बदायूं शरीफ अपने गुलाम से खुश हुए और उस गुलाम से कहा कि मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर जो मांगूंगा अता किया जाएगा। इरशाद फरमाया, जरूर अता करूंगा। क्या मांगता है, मांग। उसने कहा कि हुजूर मुझे वो विलायत चाहिए जो विलायत आपके पास है। सुल्तानुल आरिफीन बड़े पाए के बुजुर्ग हैं कि जिनको रसूलुल्लाह ने सुल्तानुल आरिफीन फरमाया है। और यमन के बादशाह की आंखों की रोशनी जब चली गई थी, वो ईसाई था, बदायूं शरीफ आया था सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह में। आपने फरमाया 40 दिन तक यहां पर रहे। अल्लाह ने चाहा 40वें दिन तेरी रोशनी आ जाएगी आंखों की। 40 दिन तक रहा। 40वें दिन जब रोशनी नहीं आई तो हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर 40 दिन आज पूरे हो गए, आंख की रोशनी नहीं आई। इरशाद फरमाया कि अभी 40 दिन पूरे कब हुए हैं, रात तो होने दे, मैं तुझे अंधेरे में दुनिया दिखाऊंगा। तो जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, यमन के उस बादशाह की आंखों की रोशनी आ गई। हाजिर हुआ, बोला हुजूर मैं देख सकता हूं। कहा ठीक है, जब देख सकता है तो अब तू अपने वतन जा। कहा हुजूर अब नहीं जाऊंगा, अब सर की आंखों से भी मैंने देख लिया और दिल की आंखों से भी मैंने देख लिया। सुभान अल्लाह। उस बादशाह से तो आपकी गुलामी अच्छी है सरकार, कि जिस मसनद के ऊपर बैठकर मैंने अपनी आंखों को गवा दिया, आपके कदमों में बैठकर मैंने उन आंखों को पा लिया। पूरी जिंदगी गुलाम की हैसियत से सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह में रहा, वहीं इंतकाल हुआ, वहीं उसका मजार बना। टीले के ऊपर उसका मजार मौजूद था। वो बात दूसरी है कि आसार कदीमा की हिफाजत ना हो सकी। अभी 2 साल पहले तक मैं उधर जाता था तो सलाम करता हुआ जाता था, मगर अब 2 साल से मैं देख रहा हूं कि टीले के ऊपर मजार के ऊपर बने हुए गुंबद के वो आसार नजर नहीं आते। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सुल्तानुल आरिफीन ने अपने गुलाम से कहा कि मांग क्या मांग। कहा हुजूर जो विलायत आपके पास है वो विलायत चाहिए। इरशाद फरमाया कुछ और मांग ले। कहा नहीं हुजूर, आपने फरमाया कि जो मांगोगे मैं दूंगा। 3 दिन 4 दिन 40 दिन तक उसे समझाया कि कुछ और मांग ले। कहा नहीं हुजूर, मुझे तो वही विलायत चाहिए जो आपके पास है। मैंने कहा ना कि विलायत अताई चीज है। विलायत अताई चीज है। कभी अल्लाह की तरफ से अता होती है, कभी अल्लाह वालों की तरफ से अता होती है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर।
सुल्तानुल आरिफीन ने देखा कि ये नहीं मान रहा है तो इरशाद फरमाया, अच्छा अगर तू नहीं मान रहा है तो आ, मैं तुझे अता कर देता हूं। ये कहकर उसको अपने पास बुलाया और बस एक लम्हे के लिए उसे सीने से लगाया। उसके मुंह से एक चीख निकली, फलक शिगाब चीख, और जमीन पर गिर के तड़पने लगा। मुंह से खून की उल्टी हुई और कलेजा फट गया। उसी वक्त जां बहक हो गया। सुल्तानुल आरिफीन बड़ी सरकार बदायूं शरीफ ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फरमाया और मुरीदीन से फरमाया, इसके कफन दफन का इंतजाम करो। मैंने इसे बहुत समझाया था कि तेरे अंदर वो ज़र्फ नहीं कि तू बर्दाश्त कर सके। नहीं माना। मैं अपना कौल हार चुका था, मुझे तो देना ही था। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के करम की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने ऐसे बंदों की हमें ज़ियारत कराया करता है कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला वो ज़र्फ अता फरमाया करता है कि उनका सीना आसमानों से ज्यादा वसी हुआ करता है, जमीन से ज्यादा वसी हुआ करता है। इसको मैं बस इस तरह से कहना चाहूंगा कि जैसे आप सूरत के अंदर हैं, यहां की चमक दमक को आप देख रहे हैं। यहां से आप चले गए बॉम्बे, तो बॉम्बे की चमक दमक और रोशनी इससे कहीं ज्यादा है। और बॉम्बे से आप चले गए दुबई, तो दुबई की चमक दमक रोशनी बॉम्बे से कहीं ज्यादा है? जब आप दुबई से वापस बॉम्बे आते हैं तो वही बॉम्बे जिसकी चमक दमक और रोशनी देखकर आपकी आंखें खीरा थी, आपको अंधेरा अंधेरा नजर आता है। और बॉम्बे से जब सूरत आते हैं तो और अंधेरा नजर आता है, और सूरत से जब धोरा जाते हैं तो और अंधेरा नजर आता है। ये औलिया इकराम वो हुआ करते हैं कि जो अपनी आंखों से जन्नत की चमक को देखा करते हैं, अर्श के नूर को देखा करते हैं। लिहाजा ये फिर जब दुनिया की तरफ देखा करते हैं तो दुनिया इनको अंधेरा नजर आती है, हकीर नजर आती है, जलील नजर आती है। यही वजह है कि ना ये दुनिया से मुतासिर होते हैं, ना ये दुनिया वालों से मुतासिर होते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला इनको वो दिखा दिया करता है, वो सैर करा दिया करता है कि जो सैर अल्लाह तबारक व ताला अपने खास बंदों को कराया करता है। उन्हीं बंदों में से एक बंदे थे लाल शाह बाबा, जो डोरा की सरजमी के ऊपर कयामत का इंतजार कर रहे हैं और उनकी तुरबत अक़दस पर हाजिर होने वाले अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के खजाने हासिल कर रहे हैं। खुदावंद कुद्दूस उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें, आपको, सबको और साहिब खाना को माला माल करे। दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला, दीन में और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।